السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ شریعت اسلامیہ میں اصل یہ ہے کہ بندہ عمل سے بری الذمہ ہے جب تک کہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل نہ آ جائے، یعنی وجوب کی دلیل آنے کے بعد ہی وہ عمل اس پر واجب ہوگا۔ چنانچہ دلائل سے یہ بات متحقق ہے کہ زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے، فرض ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور حکمت سے بندے کے تمام اموال میں زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ مخصوص اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ کل 5 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم نقدین، یعنی سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی خواہ وہ ادخار یعنی ذخیرہ اندوزی کے لیے ہو یا تجارت کے لیے ہو یا ادخار و استعمال دونوں کے لیے ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچ جائیں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ کی فرضیت کی عمومی دلیلیں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، کہ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، رواہ مسلم۔ کہ جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے اس سے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا اتعطینا زکاۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ ان کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس عورت نے فوراً وہ 2 کنگن اتار دیے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں بیان کی گئی وعیدیں سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل ہے۔ سونا اور چاندی کے حکم میں کرنسی، نوٹ، روپیہ، پیسہ بھی داخل ہے، کیونکہ کرنسی سونے اور چاندی کا بدل ہے۔ چنانچہ جب کرنسی، نوٹ، روپیہ، پیسہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ نکالنی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے سامان تجارت۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے مومنو تم اپنی پاکیزہ کمائی سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتے تھے جنہیں ہم فروخت کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ جب مال تجارت پر 1 سال مکمل ہو جائے تو جمع شدہ سامان اور منافع دونوں کا حساب لگایا جائے، اگر وہ مجموعی طور پر نصاب تک پہنچ جا رہے ہیں اور ان پر 1 سال مکمل ہو جا رہا ہے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ تجارت کے جو وسائل ہیں، مشینیں ہیں، دکانیں ہیں یا سامان منتقل کرنے والی یا استعمال ہونے والی گاڑیاں ہیں، ان کی قیمت نہیں لگائی جائے گی اور سامان تجارت میں ان کا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف انہی سامان کا اعتبار ہوگا جنہیں فروخت کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ تیسری قسم کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے اناج، غلہ،
طعام و خوراک، مراد زمین کی وہ پیداوار جسے بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ذخیرہ اندوزی بھی کیا جاتا ہے، جیسے گیہوں، جو، کشمش اور کھجور وغیرہ۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 267، کہ ہم نے زمین سے تمہارے لیے جو نکالا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جس دن غلہ کھیت سے آئے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے، اگر وہ نصاب تک پہنچ جا رہا ہے تو فی الفور اسی دن زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ غلے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی قسم کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے مویشی، اونٹ، گائے، بکری، جو اپنا چارہ خود چرتی ہے۔ جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں اور ان پر 1 سال مکمل گزر جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ پانچویں قسم معادن اور دفینہ مال جس میں زکوٰۃ فی الفور واجب ہوتی ہے۔ اس میں حولان حول یعنی سال کا گزرنا اور نصاب تک پہنچنا شرط نہیں ہے، کسی بھی مقدار میں معدن اور دفینہ ملے اس میں فی الفور زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھل، سبزیاں، شہد وغیرہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہوں۔ اگر ان کی تجارت کی جاتی ہے تو وہ تجارت کے حکم میں ہوں گی اور ان پر تجارت کے احکامات نافذ کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے استعمال ہونے والا گھر، سامان، سواریاں اور استعمال کے لیے رکھے گئے جانور میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ ہمیں دین کی فقہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔